نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome you all on board of this project management monitoring and controlling topic. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture. That was procurement. We'll see, rather we studied different aspect of procurement framework. We'll just have a quick recap of what that procurement framework says. آئیڈینٹیفائی نیڈ فار سپلائی. آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو آپ کی سپلائی کی نیڈز ہوتی ہیں، جو کہ آپ نے اس کو ان ہاؤس کرنا ہے، آپ نے اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے، آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ سچویشن کو انالائز کرتے ہیں. آپ اس سچویشن کو انالائز کرنے کے بعد آپ اپنے انٹرنل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. انٹرنل فیکٹرز میں ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی سپلائی پالیسیز کیا کہتی ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز میں آپ کے لیگل ایشوز کس قسم کے ہوتے ہیں. جب وہ آپ انالائز کر لیتے ہیں دین وی گو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایویلویٹ پوٹینشیل سپلائرز. پھر ہم لوگ جو ہیں پوٹینشیل سپلائرز کو دیکھتے ہیں. سورس آف پوٹینشیل انفارمیشن، اور اس میں پوٹینشیل انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے. اسٹیبلش سلیکشن کرائٹیریا. ہم نے ایک کرائٹیریا اپنا سیٹ کرنا ہوتا ہے انٹرنلی کہ اس سے کم کیلیبر کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے پاس اس کے لیے بڈ نہیں کریں گی، یا ہمیں اس طرح کے پرسنلز کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر سپوزٹلی وہ کوئی سروس ہے تو ان کا یہ پروفائل ہونا چاہیے، اس طرح کی سرٹیفکیشنز انہوں نے کی ہوں، اتنا یہ اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اسائن ویٹ ٹو سلیکشن کرائٹیریا. پھر آپ اپنا ایک ویٹ سسٹم ہوتا ہے یا اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے، آپ وہ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں آپ نے مختلف جو ہے سلیکشن کرائٹیریا میں آپ نے ان کو ویٹیج دی ہوتی ہے. سپوزٹلی ٹیکنیکل پریزنٹیشن، آپ نے ٹیکنیکل انفارمیشن کو آپ نے 30% دے دیا، آپ نے مینجمنٹ اسکلز کو آپ نے 30% دے دیا. اس طرح آپ مختلف اپنے اسکلز کو یا مختلف ایریاز کو آپ مختلف قسم کی ویٹیج دیتے ہیں، اسکورنگ کرتے ہیں. ان دی اینڈ آپ ان کی مارکنگ کرتے ہیں اور آپ کو ٹوٹل انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ نے کس بیڈر کو یا کس سیلر کو یا اپنے کنسلٹنٹ کو آپ نے ہائر کرنا ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ اس میں آ جاتا ہے سلیکٹ سپلائر. کنسیڈریشن آف کمپنی پالیسیز، یوزز آف مائنورٹی سپلائرز. ایگزامپل یوزز آف مائنورٹی سپلائرز. کنسیڈریشن آف کمپنی پالیسیز، آپ کی کمپنی کی پالیسیز کیا کہتی ہیں کہ آپ نے کس قسم کے سپلائرز کو انگیج کرنا ہے. سپوزٹلی پھر سے ملٹی نیشنل، تو وہ اس میں بہت سی آرگنائزیشن کی مختلف قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور ان پالیسیز کا تعلق آپ کے اوور آل جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی کنٹری کی پالیسیز کے ساتھ بھی وہ میپ ہونی چاہیے. وہاں سے پھر ہم لوگ ایویلیویٹ ڈیسیجن پر آتے ہیں، کمپیئر ایکچوئل اینڈ ایکسپیکٹڈ پرفارمنس. اور اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہوتی ہے اور جو ایکچوئل پرفارمنس ہوتی ہے، اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ آپ کو ایک اچھا آئیڈیا دے دیتا ہے کہ آپ جس کو پروکیور کر رہے ہیں، جس کو آپ ایکوائر کر رہے ہیں یا جس کو آپ نے کانٹریکٹ دیا ہے وہ اس کی ایکچوئل ورتھ کیا ہے. سم ٹائم آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے ان ٹرمز آف پریزنٹیشن یا آپ کے جو میوچل انڈرسٹینڈنگ میں جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے مختلف قسم کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، آپ ان سے کچھ پروٹوٹائپس لیتے ہیں، کچھ آپ ان سے ڈیموز لیتے ہیں. یہ چیزیں ملا کر آپ کا ایک اچھا پروکیورمنٹ فریم ورک کریٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیکسٹ چیز اسٹڈی کی تھی وہ تھی اسٹیٹمنٹ آف ورک. میں نے اس پہ کافی زیادہ ایمفیسائز کیا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا اسکوپ آف ورک کے طور پہ کام کرتا ہے، اور وہ اسکوپ آف ورک بالکل اسی طرح آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایلیبریٹ کرتے ہیں، انٹیل کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنا پروجیکٹ کا اسکوپ آف ورک ڈیفائن کیا ہوتا ہے. اور اسی میں میں آپ کو اس طرح یہ کہوں گا، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ کا اسٹیٹمنٹ آف ورک ہوتا ہے دیٹ از مور لائک اے پروجیکٹ ود ان اے پروجیکٹ، کہ آپ جو پروجیکٹ رن کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اسی کے اندر یہ ایک اور پروجیکٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور آپ نے اس کو بالکل اسی طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے پروجیکٹ کے اسکوپ آف ورک کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں. آپ اس کو جتنا زیادہ ایلیبریٹ کریں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنا آپ اس میں مینشن کریں گے، جتنی زیادہ کلوزز اس میں ایڈ ہوں گی، جتنی کلیئرفیکیشن ہوگی، جتنے اس میں کلیئرٹی ہوگی چیزوں میں، اسکوپ میں، اس میں آپ نے باؤنڈریز ڈیفائن کی ہوں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اور آپ کے جو سپلائر ہے اس کے لیے وہ آسان ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ ریکوائرمنٹس کو میپ کرنا آپ کے لیے اور آپ کے سپلائر کے لیے آسان ہوگا. اس کا جو سمری ہے we'll just have a quick recap of that summary. Establish a preliminary scope statement that is the purpose or objective of your procurement.
کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. ہم نے اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے اپنے لیکچر میں ایک ٹیمپلیٹ دیکھا تھا کہ جس میں وہ سارے سیکشنز تھے کہ جو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ آف ورک کے ایک ٹیمپلیٹ میں آپ شامل کرتے ہیں. لسٹ دا ٹاسک ٹو بی پرفارم, دیٹ از آل پرفارمنس ریکوائرمنٹ. You intend the contractor to satisfy all requirements that the contractor must comply with during contract performance. آپ وہ سارے ٹاسک اس میں انلسٹ کرتے ہیں کہ جو کانٹریکٹر نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یا اس نے ڈیلیوریبلس کے طور پہ آپ کو پرفارم کر کے یا آپ کو اینڈ ریزلٹ کے طور پہ اس نے آپ کو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ میپ کریں. گروپ سملر اینڈ ریلیٹڈ ٹاسک, جو جب آپ ان کو سیم لائک اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے برین اسٹارمنگ کے سیشن میں آپ سارے جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو لسٹ آن کر لیتے ہیں, پھر آپ ان کی مختلف گروپنگ کر دیتے ہیں کہ کون سا ٹاسک کس گروپ میں آئے گا, کون سا ٹاسک کس گروپ کا پارٹ ہوگا. تو ادھر بھی آپ نے وہی سملر ٹاسک اور ریلیٹڈ ٹاسک جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ گروپنگ کرنی ہوتی ہے. آرگنائز دا ٹاسک ان لاجیکل سیکوینس for your own benefit in terms of monitoring and measuring and controlling, and also for the benefit of the contractor. آپ وہ سارے ٹاسک جو ہیں وہ ان کو ایک لیگل لاجیکل سیکوینس میں آپ ان کو انلسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا کام, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں, پھر تھرڈ, پھر فورتھ, پھر ففتھ, اینڈ دین دا فائنل ڈیلیوریبل. سو آپ وہ ٹاسک سیکوینسنگ اگر میں اس کو ورڈ یہاں پہ یوز کروں تو وہ غلط نہیں ہوگا. آئیڈینٹیفائی دا ان پٹ ریکوائرڈ ریسورسز ٹو پرفارم دا ٹاسک. آپ کو کتنے ریسورسز آپ نے اس میں ان پٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں آپ کو کتنے ریسورسز اس پروجیکٹ میں یا اس جو کانٹریکٹ ہے اس میں آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے. آئیڈینٹیفائی دا ٹائم لائن اور فریکوینسی آف دا ڈیلیوریبلس آؤٹ پٹ. آپ اپنے اسٹیٹمنٹ آف ورک کے تھرو جب وہ ٹاسک ڈفرینٹ انلسٹ کرتے ہیں, ان کی سیکوینسنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹائم لائن بھی ڈیفائن کرتے ہیں, اگین فار یور اون مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ دا کانٹریکٹ اینڈ آلسو فار دا بینیفٹ آف دا سپلائر, اور اس کو بھی تاکہ آپ ایک لیجیٹیمیشن میں آپ اس کو ایڈ کر سکیں کہ آپ کے یہ ٹائم لائنز ہیں اور اتنے ٹائم لائن کے بعد آپ نے اس چنک کے یا اتنے ایریا کے آپ نے ماڈیولز ہمیں ڈیلیور کرنے ہیں. یہ آپ کے مانیٹرنگ کے لیے بھی کام آئے گا اور آپ کے کنٹرولنگ کے لیے بھی یہ چیز کام آئے گی. ڈیولپ دا پیرامیٹرز فار ایکسیپٹیبل کوالٹی اینڈ پرفارمنس. آپ کا ایک ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے نیچے کا کام وہ آپ بیس لائن ایک ڈیفائن کر دیتے ہیں. اپنے پروکیورمنٹ پروسیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے نیچے کی جو کوالٹی ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس سے اوپر کی وہ اوبیسلی اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. منیمم یہ ایک بیس لائن ہے کہ جس کو آپ نے میٹ کرنا ہے. یہ جو آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں فار ایکسیپٹیبل کوالٹی, اس کے آپ نے مختلف اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں. آپ کے پاس اس کے کچھ پری ڈیفائن ہوتے ہیں, کچھ آپ کانٹریکٹر کے ساتھ مل کے ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ آپ نے جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو وہ سارے آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں اور اس کو آپ نے اپنے کانٹریکٹ میں بھی جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا ہے اور مینشن کرنا ہے. ڈٹرمن ہاؤ یو ول مانیٹر دا ڈیلیوریبلس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اس میں مینشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ڈیلیوریبلس کو مانیٹر کریں گے. ناٹ دا ویریفیکیشن بٹ دا مانیٹرنگ. ویریفیکیشن ایک بعد کا اسٹیپ ہے, آپ مانیٹر پہلے کریں گے تو پھر آپ اس کو بعد میں ویریفائی کریں گے. اگر آپ ایک ہی بار اینڈ میں ویریفائی کریں گے اور اس میں کچھ بھی چینجز, غلطی یا اپنا پلس مائنس ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے کانٹریکٹر کے لیے دونوں کے لیے ایک نقصان ہے. سو آپ نے وہ مانیٹر کرنے کے لیے جو ڈیلیوریبلس ہیں اس کا ایک میکینزم ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ ویکلی چیک کریں گے, وہ آپ کو اسٹیٹس بھیجے گا یا وہ آپ کو اس کا پروٹوٹائپ یا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو ایک ٹائملی مینر میں بھیجے گا, یا آپ اس کا کوئی آڈٹ کرائیں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ISO XYZ اسٹینڈرڈ کے کمپیٹیبل ہے اور وہ اس سے نیچے کی چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی, یا پھر یہ ہے کہ اگر سافٹ ویئر کی ہے تو وہ CMMI کیپیبل یا اس طرح کی TMMI کیپیبل, ٹیسٹنگ میچورٹی ماڈل, انٹیگریٹڈ کیپیبلٹیز, یہ جو ہیں مختلف آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. Anyway, that was all for our previous lecture recap. Let's start with the new lecture. Let's start with our current topic, that is monitoring and controlling project work. Identify the monitor and control project work process. Okay, this is lesson 11. اب تک ہم نے مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ جو ڈے 1 سے ہمارے ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر آپ کے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, ہم نے اس کے سارے کی پوائنٹس, کی ٹریگر ایریاز کو ہم نے اسٹڈی کیا. اب ہم لوگ ایکچولی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک کا پروسیس گروپ دیکھیں گے
کہ وہ کیا کہتا ہے, اس میں آپ نے چیزوں کو کیسے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اٹس مور لائک دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. پہلے ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے جو مانیٹرنگ کے لیے آپ کی بیس لائن ہیں, مانیٹر کنٹرولنگ کرنے کے لیے جو آپ کے ٹریگر ایریاز ہیں, جو کی ایریاز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں, ہم ان ساروں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم بلڈ کر رہے تھے. اب وہ سارے بلاکس بلڈ کرتے کرتے ہم لوگ ایک اسپیسیفک لیول پر آ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا جو پروسیس گروپ ہے وہ اٹ سیلف اب کیا کہتا ہے. سو اٹ مینس کہ اب ہم لوگ ادر سائڈ آف دا ٹیبل وی آر سٹنگ ناؤ, اور اب وہاں سے بیٹھ کے پروسیس گروپ ایریا کو اسٹڈی کریں گے کہ وہاں پہ اس مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروسیس گروپ میں کون کون سے ایکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں, کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں, چینج ریکویسٹ کیا ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ ہم لوگ اب یہاں سے آگے اسٹڈی کریں گے. اس میں پھر ہمارے فردر جو اگر آپ کو کورس کانٹینٹس یاد ہوں تو ہم نے یہ 11 سے آگے آنورڈ جتنے ہمارے ہیں یہ سارے کے سارے رادر ایگزیکیوشن سے آنورڈ جتنے آگے ہیں یہ ہمارے وہ سارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس آ جاتے ہیں پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے, کہ جو ہم لوگ جس کے لیے ہم لوگ اتنی پریپریشن کر رہے تھے, جس کے لیے ہم لوگوں نے اتنی محنت کی تھی, ہم نے اتنی چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا, اتنے سارے کی ایریاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, وہ ساری کمپٹنسیز ہم نے لسٹ آن کی تھیں, ان کمپٹنسیز کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈی کیا تھا. وہ سارے کے سارے پروسیس ایریاز کو اب ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. مانیٹر پروجیکٹ پروگریس اینڈ میک کریکشنز, یہ اس جو ہیڈنگ کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے اس مانیٹرنگ کنٹرولنگ کو پروجیکٹ کو پڑھنا یا سمجھنا, یا رادر میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اور ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. پروسیس ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ایگزیکیوشن, میں صرف اس کو یہاں تک چیز کو سمجھاؤں گا ایز این اس سلائڈ تک, اور اس کے بعد پھر میں ایک نیا کانسیپٹ اس میں ایڈ کروں گا کہ جو ہمارے مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے, اس چیز کو پھر میں ایکسپلین کروں گا. تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ مانیٹر اور کنٹرول کیا ہے ہم اس پروسیس کو سمجھتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان کی جو چیز ہے اس کو ہم پھر اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. دیٹ از کہ اسائن ورک ٹو پرسن اور ٹیم, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کلیکٹ اسٹیٹس. اسائن کیا آپ نے کام, اس کے بعد آپ نے اسٹیٹس کو کلیکٹ کیا. از دا ٹاسک کمپلیٹ, کیا وہ ٹاسک آپ نے اس کو مانیٹر کیا, آپ کو پتا چلا کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, یس, تو پھر آپ واپس اسی پروسیس پر آئیں گے کہ اسائن ورک ٹو پرسن اور ٹیم, آپ نے پھر اس کو نیکسٹ ٹاسک اسائن کرنا ہے. اف دا آنسر از نو, اگر آپ کو اس میں کہیں بھی سلائٹسٹ ڈیویشن یا اس کو سلائٹسٹ چینج نظر آتا ہے تو اس ٹاسک آن دا رائٹ ٹارگیٹ, تو وہ آپ اس کو پھر آپ اس کو چیک کریں گے. یہ جو پوائنٹ ہے اس ٹاسک آن ٹارگیٹ, اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم نے آج کے ٹاپک کو کلیئرلی سمجھ لیا تو اٹس مور لائک, میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ یہ سلائیڈ آپ اپنے بالکل سامنے رکھیں. اب تک ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ اس سلائیڈ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے سارا کچھ پڑھا ہے, کیونکہ ایکچولی مانیٹرنگ کنٹرولنگ تو یہ ہے, ہم اس کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے تھے, اس وقت تک ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ ہمیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, یا یہ جو اس ٹاسک آن ٹارگیٹ یہ والی جو چیز ہے, یا اس ٹاسک کمپلیٹ, یہ دو جو چیزیں ہیں ان دونوں کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے, پورا ایک سٹوری ہے, پوری ایک لاجک بنی ہوئی ہے. وہ جو لاجک ہے اگر ہمیں وہ نہیں پتا تو ہم لوگ کبھی بھی یہ چیز اچیو نہیں کر سکتے. نو آئی تھنک کہ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو پیچھے چیزیں اتنی ساری پڑھی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ہمیں ریپیٹیشن لگی, بہت سی چیزیں ہمیں ایسی لگیں کہ یہ ہم لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں, یا یہ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کو پڑھنے یا پڑھانے کا جو مقصد تھا وہ اب آپ کو شاید تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہوگا. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے نیکسٹ ایکشنز ہیں, وہ اس کے نیکسٹ ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے پروجیکٹ کلوجر تک جائیں گے, ان کو بھی ہم لوگ پھر اسٹڈی کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو اٹ از مور لائک دا مڈل ٹیئر بٹوین دا لاجک اینڈ دا ریزلٹ. یہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم نے پہلے لاجک بلڈ کی ہے, اب ہم لوگ اس مین ایسپیکٹ کو پڑھ کے ہم لوگ اس کا ریزلٹ اچیو کریں گے. سو آپ نے جو آج کے لیکچر کے لیے چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, the important aspect that you have to keep in your mind and you have to focus is
از ٹاسک آن ٹارگیٹ. آپ نے اس کو از ٹاسک کمپلیٹ, ان دو چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اف دا آنسر از یس اس ٹاسک آن ٹارگیٹ, تو پھر آپ کولیکٹ اسٹیٹس پہ واپس جائیں گے. آپ وہاں پہ جا کے اس کا اسٹیٹس کولیکٹ کریں گے کہ وہ ٹارگیٹ پہ کتنا ہے, کتنا اس نے اچیو کر لیا ہے, کیا وہ واقعی میں ٹارگیٹ پہ ہے یا نہیں ہے. آپ اس کے وہ ایویلیویٹ کریں گے, آپ اس کا جو اسٹیٹس ہے, کرنٹ اسٹیٹس ہے, آن گوئنگ اسٹیٹس ہے, آپ اس کو کلیکٹ کریں گے اور آپ اس کو ویریفائی کر کے پھر آپ ٹاسک کمپلیٹ سے آگے چلے جائیں گے. اگر آپ کو اس کا آنسر ملتا ہے کہ نو, تو نو سے پھر آپ اینالائز ویریئنس, آپ ویریئنس کو اینالائز کریں گے. یو ریمبر وہ جو ہم نے ویریئنس پیچھے پڑھا تھا کہ ویریئنس ہوتا کیا ہے, ویریئنس کہاں سے ڈرائیو ہوا تھا, ویریئنس کی بیس لائنز کہاں سے تھیں, بیس لائن کے پیچھے کون سی لاجک تھی, اس کے پیچھے آپ کے WBS کہاں سے ہے, WBS آپ کا اسکوپ سے ہے, اسکوپ آپ کا کہاں سے ہے. سو یہ وہ جو پیچھے کا سارا لاجک ہے نا, یہ اینالائز ویریئنس آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ یہ پیچھے جو چیزیں ریپیٹیٹیولی ہم لوگ پڑھ رہے تھے, وہ ہم لوگ کیوں ان کو پڑھ رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے. اس ویریئنس سگنیفیکینٹ, اف اینالائز ویریئنس, آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, آپ اس میں کوشچن پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا جو ویریئنس ہے وہ سگنیفیکینٹ ویریئنس ہے. اف اٹ از نو, دین یو گو بیک ٹو کلیکٹ اسٹیٹس, اور وہاں سے پھر آپ یہ پھر پورا پروسیس کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یس اٹ از سگنیفیکینٹ, دین یو ٹیک کریکٹیو ایکشن. جب آپ کریکٹیو ایکشن لیں گے اور اس کو ویریئنس کو چیک کریں گے, ویریفائی کریں گے, اس کو اس کے ابزارپشن دیکھیں گے, اس کا کوشچن دیکھیں گے, اور اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا ویریفائڈ ایز ان سگنیفیکینٹ ویریئنس اس میں ہے, تو پھر آپ ایکشنز لے کے واپس اسائن ٹو ٹیم, اور وہاں پہ آپ ان کو کریکٹیو ایکشنز کے ساتھ وہ ٹاسک دوبارہ بتائیں گے اور وہ اس کو دوبارہ سے کمپلیٹ کریں گے. سو دس از یور ہول monitoring and controlling project execution processes. Now, the reason I said to you guys is to remember this is task on target. آپ نے اس ڈائمنڈ شیپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کے بعد ہم اس نیکسٹ سلائڈ کو اسٹڈی کریں گے کہ وہ ہے کیا. That is evaluation. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مانیٹر کرنے اور کنٹرول کرنے کے درمیان میں ایک چیز ہے, اور وہ چیز ہے ایویلویٹ. اب آپ اس پچھلی سائڈ پہ ول گو بیک. از ٹاسک آن ٹارگیٹ, از ٹاسک کمپلیٹ. آپ یہ کس بیس پہ یہ دونوں کام کریں گے, لیٹس گو اہیڈ. اور وہ اس لیے کریں گے, وہ اس بیس پہ کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے, ویلیو لگا رہے ہوں گے. وہ ایویلویشن کیا ہوتی ہے, مانیٹر کنٹرولنگ کا ایویلویشن سے کیا تعلق ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ویل ٹرائی ٹو بلڈ اپ سرٹن ایسپیکٹس آف ایویلویشن, اور اس ایویلویشن کے ایسپیکٹ کو ہم لوگ جو ہیں وہ آج اسٹڈی کریں گے. پی ایم آئی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, پی ایم آئی نے کتنا اس چیز کو پی ایم باک میں انکلوڈ کیا ہے, کیا یہ پریکٹیکل اپروچ کی بات ہے یا یہ واقعی میں پی ایم آئی کا پارٹ ہے, یہ ہم لوگ کو ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر یا ہم لوگ کو یہ ساری چیز پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گا کہ ایویلویشن کتنا امپورٹنٹ ہے فار یور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ دا پروجیکٹ. Project monitoring, evaluation and control. Control is the management function which is the process of monitoring, evaluating and comparing planned results with actual results to determine the progress towards the project cost, schedule and technical performance objectives, as well as the project strategic fit with enterprise purposes. Its role is more predictive than investigative and answer the question that may happen according to the management type than what has happened. Last point کو میں repeat کروں گا. Its role is more predictive than investigative and answer the question what may happen according to the management type than what has happened. Steps in controlling the project. Number one is we establish the standard. Again, go back to the slides that we have studied so far. Go back to the topics that we have studied so far. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹینڈرڈز ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں. وہ اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں, آپ کے آرگنائزیشن کی پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کے کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, آپ کا انٹرنیشنل فوکس ہوتا ہے, آپ کے کوالٹی آف دا پروڈکٹ دا ڈیلیوریبلز اس کا فوکس ہوتا ہے, مارکیٹ اسٹینڈرڈز کا فوکس ہوتا ہے, اور آپ کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کا فوکس ہوتا ہے. وہاں پہ آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں. آبزرونگ پرفارمنس, اور پھر آپ اس کے بعد پرفارمنس کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہاؤ ویل یو آر پرفارمنگ, ہاؤ گڈ یو ہیو پرفارم سو فار, ہاؤ مچ ڈیویٹڈ یو ہیو پرفارم سو فار. پھر کمپیئرنگ ایکچوئل پرفارمنس.
ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग के बाद टेक करेक्टिव एक्शन, इफ यू सी एनी काइंड ऑफ अ चेंज देन यू टेक करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस, और फिर वापस आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, आप वहां पे अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करते हैं, और ये प्रोसेस दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट. Performance standards. Performance standards are based on the project plan, including at minimum the expectation for the project, established in the project objective, goals, strategies, relative to project cost, schedule, technical specification, and strategic fit. Key standards include scope of work, project specification, WBS, work packages, cost estimates and budgets, quality, project team satisfaction and resource utilization. अगर आप इन सारे स्टैंडर्ड्स को गौर से देखें तो 99% ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं. अब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लैरिफाई होगी जैसे जैसे हम इस लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लैरिफाई होती जाएगी कि ये जो इससे पीछे हमने जितने लेक्चर्स पढ़े हैं वो लेक्चर्स बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, वाई इट वॉज रिक्वायर्ड, वाई वी वर एक्चुअली स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दो स्टैंडर्ड्स वेर एज द टॉपिक वॉज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग. सो दैट इज़ द लॉजिक कि आपने वो जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट करने होते हैं फॉर मॉनिटरिंग, और वो आप उस वक्त तक सेट नहीं कर सकते जब तक कि डे 1 से आपके जहन में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट मौजूद नहीं है. Performance observation. Performance observation is the receipt of the sufficient information about the project to make an intelligent comparison of planned and actual performance. आपने प्लान की होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग में, और एग्जीक्यूशन में आप एक्चुअली उसको जो परफॉर्म आपने किया होता है आप उसके साथ कंपेयर करते हैं. वो जो डिफरेंस होता है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस लेवल पर परफॉर्म कर रहा है. Information can be obtained either from formal sources like reports, briefing, participation in review meetings, letters, or from informal sources such as casual conversation, listening to rumors or gossips, etc. ये जो नीचे की दो चीज़ें rumors and gossips, they are the best thing and the worst thing. ये जो grapevine होती है या rumors होते हैं, जो gossips होते हैं, इनको सुनना भी चाहिए और नहीं भी सुनना चाहिए. प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूँ. बहुत बार बहुत सी चीज़ें आपको बहुत से लोग किसी के थ्रू कहलवा रहे होते हैं, रीजंस XYZ, पॉलिटिकल रीजंस या पर्सनल जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी, एनीथिंग. बहुत बार वो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने के लिए कही जा रही होती हैं. उसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है, इट इज़ यू हु हैव टू डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे. Comparing planned and actual performance. During this comparison, we have the opportunity to answer 3 key questions. इनको आप जहन में रखिएगा please. How is the project going? If there are deviations from the project plan, what caused these deviations? What should be done about these deviations? It is the responsibility of the project team and the senior managers. It is the basis for reaching a judgment about the project status and whether corrective action is required. Corrective actions. Corrective actions can take the form of replanning, reprogramming, or reallocating resources, or changing the way the project is managed and organized. Corrective actions center on the cost, schedule, and technical performance parameters. Correcting a problem with one of the parameters of the project may have reverberations on one or both of the other parameters. Thus, alternatives should also be considered. Monitoring and evaluation. Monitoring is to keep track of and to check systematically all project activities. That means कि आपने एक systematically monitor करना है अपने system को, और सारी जो activities आप perform कर रहे हैं in your execution, आपने उनको constantly monitor करना है. The question is कि क्या आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में, अब यहाँ पे मैं आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करता जाऊँगा, ये क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद अपने आप से करना है. द क्वेश्चन इज कि क्या मॉनिटरिंग आपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में ही सिर्फ करनी है,
Because over here it says monitoring is to keep track of and to check systematically all project activities. کہ آپ نے سسٹمیٹیکلی سارے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرنا ہے. تو کیا وہ صرف ایگزیکیوشن کی ہوں گی, ایگزیکیوشن آنورڈ, یا وہ ہمارے پلاننگ میں بھی آ سکتی ہے, ان کو بھی وہاں پہ مانیٹر کرنا ہے, ہمارے انیشیشن میں بھی آ سکتی ہے, ان کو بھی وہاں پہ مانیٹر کرنا ہے. سو دس ڈپینڈز آن واٹ یو تھنک آف اٹ. Number 2, evaluation is the examination and appraisal of how things are going on the project. آپ evaluate کس کو کہتے ہیں؟ monitor کرنا, control کرنا. monitor کیا کسی چیز کو کہ آپ observe کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کیسا perform کر رہا ہے, means کہ یہ how things are going. evaluate کیا ہوتا ہے؟ evaluation ہوتی ہے کہ آپ examine کرتے ہیں appraisal of how things are going on the project. آپ appraisal ان کا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کے ساتھ میپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ایکسٹینٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, the minimum extent and the maximum extent, اور اس کے اگینسٹ آپ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویلیو لگا رہے ہوتے ہیں. ایویلیویٹ, آپ ویلیو لگا رہے ہوتے ہیں, ویلیو اگینسٹ یور کاسٹ, ٹائم, کوالٹی, اس چیز کی. Now you will be able to understand کہ ہم لوگ مانیٹرنگ کنٹرول کے درمیان کا جو ایک ایریا ہے جو موسٹلی پروجیکٹ مینیجر جس کو مس کر دیتے ہیں, موسٹلی پروفیشنل جس کو مس کر دیتے ہیں, اور جس کے بارے میں بہت کم جگہوں پہ آپ کو انفارمیشن ملے گی, اور وہ ہے یہ آپ کی ایویلیویشن. Monitoring evaluation of the project requires that the project team look inward to the project and sponsoring organization as well as outward to the stakeholders and journal system environment. کہ آپ کے پروجیکٹ کی جو ایویلیویشن ہے وہ آپ کے پروجیکٹ ٹیم یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو انورڈ, انٹرنلی بھی اس کو ایویلیویٹ کریں کہ یہاں پہ کہاں پہ پرابلمز ہمیں آ رہے ہیں, اور آؤٹ ورڈ بھی آپ اس کو ایویلیویٹ کریں کہ اسٹیک ہولڈر یا آؤٹ سائڈ جو آرگنائزیشن بھی آپ کو کون سے پرابلم آ رہے ہیں, اور ان کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ آپ کے ڈیفائنڈ ایکسٹینٹ سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے, یا اس کا کتنا سیکوینس یا کتنا اس کا کوشچن کم رہ گیا. ایویلیویشن. A framework for doing the evaluation can consist of series of key questions about the project which must be answered on an ongoing basis. Project team meetings should be done regularly so that team members could think about these questions more often. Example, what is going wrong? آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کہاں پہ غلط ہو رہی ہیں. What opportunities are emerging? جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, دونوں صورتوں میں آپ یاد رکھیں پریکٹیکلی آپ کو کچھ نہ کچھ اپرچونٹیز مل رہی ہوں گے, کوئی نہ کوئی اپرچونٹی آپ لوگ کریٹ کر رہے ہوں گے. وہ اپرچونٹی کیا ہے؟ آپ کے بعض اوقات رسک سے مختلف اپرچونٹیز نکل آتی ہیں, بعض اوقات آپ کے کچھ غلط قدم اٹھانے سے یا کسی کا کچھ غلط قدم اٹھانے سے کچھ بار چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو وہ اپرچونٹیز کون سی ہیں, ان کو آپ پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں. Is the project making money for the company? اور وہ بھی ایویلیویشن کا ہی پارٹ ہے کہ کیا وہ کمپنی کے لیے منی میکنگ پروجیکٹ ہے یا نہیں ہے. وہ کہاں سے ایویلیویٹ آپ کریں گے؟ فرام دا بیس لائن, کاسٹنگ سے, وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بینیفیشل ہے آرگنائزیشن کے لیے. سکسیس اینڈ فیلئر ایگزامپل. ایز یوزل ہم انڈسٹری سے بھی ایگزامپل اٹھا کے دیکھتے ہیں. ناساز اپر ایٹماسفیئر ریسرچ سیٹلائٹ واز کیپٹ آن کاسٹ and schedule in part because the project team combined political savvy with technical conservatism to guard the project from controversy. In addition, good planning was also a factor in controlling the use of the resources correctly. EOS environmental satellite was $13 billion above its original cost projection and 5 years behind schedule. Due to its manager overestimating their political support and underestimating the technical challenge, the project became mired in controversy. Typical example, آپ اس کو evaluate نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو monitor کر رہے ہیں, control کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو evaluate نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ ایک لاس آپ کے سامنے ہے کہ اراؤنڈ $13 بلین کا وہ لاس ہو چکا ہے. مینجمنٹ فنکشن ایویلیویشن. Management related activities can be used to address representative key questions to evaluate the project. Sorted by category: project planning, project organization, program management process, project accomplishment, project information. آپ اگر یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی جنیرک چیزیں یا جنیرک ایریا نظر آئے گا. پروجیکٹ پلاننگ ایویلیویشن, پروجیکٹ آرگنائزیشن ایویلیویشن, program management process evaluation, project accomplishment evaluation, project information is evaluation.
سو یہ جو آپ کے ریلیٹڈ مینجمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ کے ویلیوشن میں کام آتی ہیں. ناؤ ویل سی کہ وہ سارا کر کیا رہے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ. آر دا اوریجنل آبجیکٹیوز اینڈ گول ریئلسٹک؟ آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے کہ اپر ٹیئر از پروجیکٹ مینجمنٹ، اس کا اسپیشلائزیشن پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے ایویلیویشن. سو یہ ٹرپل ٹیئر جو ہے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے یا اس کو فوکس میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. پروجیکٹ مینیجر یا پروجیکٹ مینجمنٹ اوور آل ڈومین، پروجیکٹ مینجمنٹ کی سب ڈومین سپر اسپیشلائزیشن پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول، پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول کی سپر اسپیشلائزیشن ایویلیویشن. سو ایویلیویشن لیڈ بیک ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ. Are the original objectives and goals realistic? Is the plan for the availability of project resources adequate? Are the original project schedule and budget realistic? Are there adequate project control system? Was facility planning adequate? ہم لوگوں نے پلاننگ میں صرف پلاننگ کی تھی. ہم نے اس میں مانیٹر کرنے کے لیے مختلف آپشنز رکھے تھے، مختلف بیس لائن رکھی تھی، مختلف کی ٹریگر ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. Now the question is کہ کیا وہ کی ٹریگر ایریاز یا کی پروسیس ایریاز جو ہیں یا کی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے ان کی ایویلیویشن کرنی ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کر دیا، آپ نے کاسٹنگ کا آئیڈینٹیفائی کر دیا، آپ نے اسکیجول کا آئیڈینٹیفائی کر دیا، کوالٹی کا کر دیا، پروکیورمنٹ کا کر دیا، کمیونیکیشن کا، ہر چیز کا آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اسکوپ کا کر دیا، ایوری تھنگ. لیکن کیا وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں؟ کیا وہ پراپر ہیں؟ کیا وہ کسی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی ویلیڈیشن ان کی ہو سکتی ہے، ویریفائبل ہے؟ یہ ایویلیویشن جو ہے یہ پروجیکٹ پلاننگ میں آپ نے پٹ کرنی ہے، یا وہاں پہ یہ آپ ٹیکنیک کے طور پہ یوز کریں گے کہ آپ جو بھی بیس لائن سیٹ کر رہے ہیں وہ دیٹ از ایکچولی پراپرلی ایویلیویٹڈ. دین پروجیکٹ آرگنائزیشن. ہاؤ افیکٹو از دا کرنٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ان میٹنگ دا پروجیکٹ آبجیکٹیوز؟ How effective is the current organizational structure in meeting the project objectives? Does the project manager have adequate authority? Is the organization of the project office staff suitable? Have the interfaces in the matrix organization been adequately defined? Do key project stakeholders understand the organization of the project office? Have key roles been defined in the project? اگر ہم لوگ اس کو بیک ٹریک کریں، یہ جو ہم نے سیکوینس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں اور ہم لوگ لاسٹ پوائنٹ کو سب سے پہلے پک کرتے ہیں. ہیو کی رولز بین ڈیفائنڈ ان دا پروجیکٹ. یہ کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا؟ یو ریمبر وہ جو ہم نے رولز اینڈ ریسپانسبلٹی کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا. اور اب آپ اس کو بیک ٹریک کریں تو یہ لیڈ کر رہی ہے اینڈ پہ آرگنائزیشن کو، آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو. سو key roles and responsibility lead back to organization structure, and organization structure leads you towards your defining key roles and responsibilities. So یہ دونوں ایک دوسرے کو انٹرلنک کرتے ہیں، اور وہ انٹرلنک جو ہے آپ کے یہ جو اوپر کے باقی سارے کوسچنز ہیں یہ آپ کے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز، آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر، یہ ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ کو مل رہے ہیں. پروگرام مینجمنٹ پروسیس. Does the project manager adequately control project funds? کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ آپ اس کو کسی چیز کے اگینسٹ ایویلیویٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو فنڈز یوز کر رہا ہے، وہ پروجیکٹ کنٹرول فنڈز جو ہیں وہ کس چیز کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایویلیویٹ. وہ جو آپ کے کوشچنز ہیں پروگرام مینجمنٹ پروسیس کے، وہ آپ کو یہاں پہ ہم لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں. آر دا پروجیکٹ ٹیم پرسنل innovative and creative by suggesting project management improvements؟ جو پروجیکٹ ٹیم پرسنلز ہیں ان کے جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں یا جو ان کے کریٹو آئیڈیاز ہیں وہ سجیسٹ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ کو امپروو بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا دے آر جسٹ تھروئنگ سرٹن کائنڈ آف آئیڈیاز ان آرڈر ٹو تھرو سم تھنگ آؤٹ آف دا ٹیبل. تو وہ جو ان کا کرنا ہے وہ آپ کے آرگنائزیشن یا آپ کے پروجیکٹ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے، آپ اس کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے. مانیٹر بعد میں بات ہے، کنٹرول بعد کی بات ہے. پہلے آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ وہ اسٹینڈرڈ ایک ایویلیویشن کے بعد ایک سرٹن پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کے پاس ایک کی ریزلٹ آئے گا اور وہ آپ کا مانیٹر اینڈ کنٹرولبل بیس لائن بن جائے گی.
Does the project manager maintain adequate management of the project team? جو پروجیکٹ ٹیم ہے کیا وہ پراپرلی مینج ہو رہی ہے؟ پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کو پراپرلی مینج کر رہا ہے؟ جب آپ یہ اس کو ایویلویٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس ریزلٹ کے طور پہ کیا چیز آئے گی؟ آئی ریپیٹ مائی کوشچن. یہ جو کوشچن ہے ڈز دا پروجیکٹ مینیجر مینٹین ایڈوکیٹ مینجمنٹ آف دا پروجیکٹ ٹیم، اس کوشچن کو جو آنسر کریں گے وہ آنسر ایکچولی کس چیز کے بیس لائن ہوگا؟ یہ آپ کے لیے ایک سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، آپ اس کو خود آنسر کریں. ڈو دا پروجیکٹ ٹیم پیپل گیٹ ٹوگیدر آن اے ریگولر بیسس ٹو سی ہاؤ تھنگز آر گوئنگ؟ دا کوشچن از کہ یہ چیز پتا چل آپ نے ایویلویٹ کر لی تو اس کا ریزلٹ آپ کا کس پروسیس کا، کس گروپ کا، کس نالج ایریا کا آپ کا ایک بیس لائن بن جائے گا، یا اس کی ٹریگر ایریا کا ایک بیس لائن بن جائے گا. Another question for you guys. Project accomplishment. To what extent have the original project goals been achieved? کس ایکسٹینٹ تک آپ کے پروجیکٹ گولز اچیو ہوئے؟ مانیٹر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، دونوں چیزیں آپ نے گولز کے اگینسٹ مانیٹر کنٹرولنگ کی کرنی ہے. لیکن ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ آپ کسی چیز کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے، وہ ایویلویشن والا ایریا کون سا ہے، کیسے آپ ایویلویٹ کر رہے ہوں گے. آج کے اس لیکچر میں آپ سے کانسٹنٹلی کوسچنز پوچھتا رہوں گا ہر ٹاپک کے ہر کی پوائنٹ کے ساتھ. ریزن کیونکہ اس کے پیچھے ہم لوگ ہر چیز کو اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے پیچھے ہم لوگ ان ساری کوسچنز کے پیچھے جو ایک تھیوری ہے، مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے پیچھے جو پورے ایک لاجک ہے، ایک تھیوری ہے، ہم اس کو بہت ان ڈیپتھ دیکھ چکے ہیں، اس کو ہم لوگ بہت ریپیٹیٹولی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کو آنسر کرنے کے لیے، ان کوسچنز کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو واپس ریکال کرنا پڑے گا. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیو دا اوریجنل پروجیکٹ گولز بین اچیوڈ؟ ہاؤ ویلیوبل آر دا ٹیکنیکل اچیومنٹ؟ جو آپ نے ٹیکنیکلی چیزوں کو اچیو کیا ہے وہ کتنی ویلیوبل ہیں؟ If you can answer this thing, then you know all the process behind that thing. How useful are the organizational and or management achievements? جو کچھ آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کی اچیومنٹس ہیں وہ کتنی یوزفل ہیں؟ میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں. بعض اوقات آپ کوئی بھی چیز اچیو کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز اچیو ہو گئی ہے، بہت ہم نے اس پہ محنت کی تھی، بہت بڑی چیز اچیو ہو گئی ہے. لیکن جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے دیٹ از نتھنگ مور دین اے زیرو. سو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو ایریا ہے جہاں پہ آپ کو ویلیو زیرو ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے؟ جو آرگنائزیشنل اچیومنٹس ہیں وہ کتنی ویلیوبل ہیں، ان کو ایویلویٹ آپ کیسے کریں گے، کس بیس پہ کریں گے؟ ہاؤ دا ریزلٹس بین امپلیمنٹڈ؟ جو ریزلٹس ہیں، جو ریزلٹس آئے تھے ان کو امپلیمنٹ آپ نے کیسے کیا؟ اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک چیز کا ریزلٹ آئے گا. وہ ریزلٹ آپ کے کسی چیز کا ان پٹ ہوگا. وہ جو ریزلٹ ہے آپ کے کسی پروسیس ایریا کا، کسی گروپ کا وہ ان پٹ ہوگا. آر دا یوزرز بینگ نوٹیفائڈ پراپرلی؟ جو یوزرز ہیں ان کو پراپرلی آپ نے نوٹیفائی کیا ہے. اس کی ایویلویشن آپ کیسے کریں گے؟ اگینسٹ سم پلان. Is the customer happy with the project result to date؟ جو کسٹمر ہے وہ اب تک کے جو ریزلٹس ہیں اس سے ہیپی ہے یا نہیں ہے، اس سے خوش ہے، سیٹسفائی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو مرضی میں کریں، اگر کسٹمر خوش ہے تو آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہے. آپ کا کسٹمر خوش نہیں ہے تو آپ کا پروجیکٹ فیلئر ہے، چاہے آپ نے جتنے مرضی میں اس کو کاسٹ، اسکیجول، ٹائم، ہر لحاظ سے آپ نے اس کو اچیو کیا ہے. آپ کا اگر کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ آپ کا پروجیکٹ فیلئر ہے. آپ کا کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے تو پھر آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہے. پروجیکٹ انفارمیشن. کی سسٹمز کین پرووائڈ کی انفارمیشن آن دا اسٹیٹس آف دا پروجیکٹ وچ از نیسسری فار دا آپریشن آف دا پروجیکٹ ٹیم. آئی ریپیٹ، پروجیکٹ انفارمیشن. کی سسٹم کین پرووائڈ کی انفارمیشن آن دا اسٹیٹس آف دا پروجیکٹ وچ از نیسسری فار دا آپریشن آف دا ٹیم، پروجیکٹ ٹیم. دو اس میں چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے فار یور ایویلویشن. وہ ایویلویشن کریٹ کرے گی مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ، دیٹ از کی سسٹم، کی انفارمیشن.
آپ کا کی سسٹم کریٹ ہوا ہوگا جو کہ چیزوں کو ایویلویٹ کر کے آپ کو کی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. اٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ نے مانیٹر کیا اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول کر لیا. اٹس ناٹ اے اسٹریٹ لائن. دیر از اے ڈفرنس. مانیٹر, کنٹرول, رانگ اپروچ. مانیٹر, ایویلویٹ اینڈ دین کنٹرول, بیسٹ اپروچ. سو یہ وہ ہے آپ کا کی سسٹم. کہیں آپ نے ڈیفائن کیا تھا, وہ سسٹم ڈیفائن ہونے کے بعد آپ نے اس کے جو اندر اس کے تھرو یا اس سے گزر کے جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ آپ کے پاس ریفائنڈ اینڈ کی انفارمیشن ہے, اور وہ آپ کے پروجیکٹ کے جو اسٹیٹس ہے نیسسری فار دا آپریشن آف پروجیکٹ ٹیم, وہ آپ کے پروجیکٹ ٹیم کے آپریشنس کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. سچ سسٹم آر این اکوپمنٹ, لیبر اینڈ مٹیریل انفارمیشن سسٹم, a cost control system, a schedule control system, budget financial planning, commitment approval system. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہم نے پیچھے پڑے تھے کی پوائنٹس, کی ایریاز, جہاں پہ میں ہر بار آپ کو ہر ایریا کے اوپر یا کسی بھی لیکچر کے مڈ میں, اسٹارٹ میں, اینڈ میں آپ کو اس کے کی ایریاز بتا رہا ہوتا تھا, اور وہ سارے کی ایریاز ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں ڈیفائن کیے تھے ان ٹرمز آف کمپیٹنسیز. جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ کمپیٹنسیز تھیں اس میں ہم نے ڈیفائن کیے تھے, اور اس کو ہم نے اسی لیے اسٹڈی کیا تھا سو دیٹ کہ یہ جو ہمارا کی سسٹم ہے جس کو ایویلویٹ, جس سے انفارمیشن کو ایویلویٹ کر کے آپ اس کو کی انفارمیشن کے طور پہ پٹ کریں گے, وہ کن بیسس پہ ڈیولپ ہوگا. بجٹ فائنینشیل پلاننگ, کمٹمنٹ اپروول سسٹم, ورک آتھرائزیشن سسٹم, a method of using the collective judgment of team members to judge the progress being made. Last point is a method of using the collective judgment. آپ کا کوئی ایک ایسا میتھڈ ان پلیس ہوگا, کوئی ایک ایسا آپ نے پروسیس ان پلیس کیا ہوگا کہ جو آپ کے کولیکٹیو ججمنٹ آف دا ٹیم, آپ کے ٹیم کی جو کولیکٹیو ججمنٹ ہے, کولیکٹیو پروگرس ہے, وہ اس کو جج کرے گا. آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ کولیکٹیو پروگرس کا ورڈ یوز نہیں ہوا, یہاں پہ ہم نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ججمنٹ کا یوز کیا ہے. ججمنٹ از ایکچولی یور ایویلویشن, وہ آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے. ممبر ٹو جج دا پروگرس بینگ میڈ, آپ کی پروگرس جو آپ نے ابھی تک کی ہے اس کو جج کرے گی, اس کو ایویلویٹ کرے گی. اور جج کیا کام کرتا ہے یا ججمنٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک فائنل سیٹ لائن, سیٹ ڈیٹ, سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن, سیٹ پروسیسز, سیٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس, سیٹ میتھڈولوجی, ان سارے ایریاز کو کمپرائز کرتا ہے ایک ایریا, اور وہ ہے ویلیویشن. آپ اس کے بیس پہ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ پھر ریزلٹ نکالتے ہیں. What to monitor and evaluate? Very important question. Monitoring and evaluation of a project is done throughout its entire life cycle. There are 4 major types of project evaluation. Number 1, pre-project evaluation. Number 2, ongoing project evaluation. Number 3, project completion evaluation. Number 4, post-project evaluation. Okay. I repeat. اس کو ہم لوگ پھر سے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ فوکس کر سکیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے کس چیز کو مانیٹر کرنا اور ایویلویٹ کرنا ہے. مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن آف اے پروجیکٹ از ڈن تھرو آؤٹ اٹس انٹائر لائف سائیکل, تھرو آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیر 4 میجر ٹائپس آف پروجیکٹ ایویلویشن, 4 میجر ٹائپ کی ایویلویشن ہوتی ہیں, ناٹ مانیٹرنگ, ایویلویشن ہوتی ہیں. نمبر 1, پری پروجیکٹ ایویلویشن. نمبر 2, ongoing project evaluation. Number 3, project completion evaluation. Number 4, post project evaluation. So اگر آپ پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کو غور سے دیکھیں تو ہم لوگوں نے یہ مانیٹرنگ, کنٹرولنگ اور ایویلویشن کے جتنا ایسپیکٹ تھا فار نمبر 1 اینڈ نمبر 2 ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیے. اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کو جو پیچھے اتنی ایک لائن لیکچرز کی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ان 2 پوائنٹس کو ان کو ہیلپ کر رہی ہے, ان 2 پوائنٹس کو بیک اپ کر رہی ہے, ان 2 پوائنٹس کو بیسیکلی فوکس کر رہی ہے. نمبر 3 اور نمبر 4 کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. پروجیکٹ کمپلیشن ایویلویشن, جب ہمارا پروجیکٹ کلوزر آئے گا تو وہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ کمپلیشن ایویلویشن کی اس سے پہلے یہاں سے لے کے آگے تک جتنا پروسیس ہے وہ ہمارے پروجیکٹ کمپلیشن ایویلویشن کی طرف جائے گا.
اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم لوگ پوسٹ پروجیکٹ ایویلیویشن کریں گے. سو یہ آپ کے ایسپیکٹس ہیں کہ جن کو آپ نے مانیٹر کنٹرول کرنا ہے. پلاننگ فار مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن، یہ جو پارٹ ہے یہ ہم لوگوں نے پیچھے سارا کی ہے. ہم لوگ اب تک جو پڑھتے آئے ہیں وہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے اپنی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کی. Part of the project planning should include the development of a strategy on how the project will be evaluated during its life cycle. Evaluation should be done on a periodic basis. This way, it is visible for the stakeholders that the principal managers have a concern for the degree to which the project objectives and goal are achieved, and an important message is sent throughout the organization. اس last part کو میں پھر سے repeat کروں گا. This way, it is visible for the stakeholders that the principal managers have a concern for the degree to which project objectives and goals are achieved. آپ کا جو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کی جو پلاننگ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تمام اسٹیک ہولڈرس کے لیے ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے ٹو شو یور کنسرن, ٹو شو یور کمٹمنٹ. اور ہم نے یہ جو سارا کورس یہ جو ڈیزائن کیا تھا میں نے اسی بیس پہ کیا تھا کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کو پلان کر کے, کیونکہ اس کے بیک اینڈ کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا تھا اور اس کے جو پوسٹ ایویلیویشن ہم نے اس کو بھی اسٹڈی کرنا تھا. مڈل از مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. سو دس شوز کہ آپ کے اندر وہ کتنی کمٹمنٹ ہے کہ آپ ڈے ون سے جب پروجیکٹ میں آپ اسٹیپ ان کرتے ہیں, جب پروجیکٹ آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب پروجیکٹ میں آپ کو انکلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کا فوکس ڈے ون سے کس طرف ہے. فائنل ایویلیویشن, مڈل ایویلیویشن, انیشیل ایویلیویشن, یا آپ اس کو پری اینڈ پوسٹ ایویلیویشن آپ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور وہ آپ کے ہوتی ہے مانیٹرنگ کنٹرولنگ ایسپیکٹ سے. Who monitors and evaluates? The responsibility rests with the project team and the project owner. Also, manager who has journal management or project owner jurisdiction also shares in the residual responsibility. The responsibility rests with project team and project owner. جو responsibility ہے, جیسے میں نے کوالٹی کے بارے میں کہا تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے the last person in an organization, ہر بندے کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کوالٹی, کہ وہ کوالٹی کو مینٹین کرائے اینڈ میک شیور کہ دیٹ کوالٹی از ویل مینٹینڈ. اسی طرح آپ کی ایویلیویشن کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو ڈو سیلف ایویلیویشن. آپ کو اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہو, آپ کتنا کام سیکھ رہے ہو, آپ کتنا چیزوں کو آبزرو کر رہے ہو. کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ نے خود کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اسی طرح یہ ایویلیویشن کی ان ٹرمز آف مانیٹرنگ, ان ٹرمز آف یور پروجیکٹ, آپ کی ٹیم کی اور آپ کے پروجیکٹ آنر کی اور آپ کے مینیجر کی, ہر کسی کی جورسڈکشن میں یہ چیز آتی ہے کہ اس نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اپنے اپنے اینڈ پہ اپنے اپنے کاموں کو ایویلیویٹ کرنا ہے. دس پروسیس از ڈن ایٹ مینی لیول سچ ایز انڈیویجول پروفیشنل لیول, ایز اے سیڈ بفور کہ آپ نے اپنے اینڈ پہ, جب آپ کو یاد ہے جب میں نے بات کی تھی کہ اسکوپ ویریفیکیشن کی یا ٹائم ویریفیکیشن کی, وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایکچوئل ٹائم جو ہے جو آپ نے ایکٹیویٹی کو اسپینڈ کی ہے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آن تھیوریٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے. آن گراؤنڈ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں, دیٹس یور ایکسپرٹیز. آپ نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کے جو ورکنگ آورز آپ اس میں مینشن کر رہے ہیں, آپ کے ٹیم ممبرز وہ ویریفائبل ہوں کہ آپ نے واقعی میں اگر 4 آورز لکھیں, 5 آورز لکھیں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کی اس ایکٹیویٹی پہ کام کی ہے تو وہ آپ نے ایکچولی کیا ہو اور وہ ویریفائبل ہو, نہ کہ آپ سارا دن 5 آورز میں سے 3 آورز بیٹھ کے آپ گیمنگ کرتے رہیں اور 2 آورز میں آپ نے اس پہ کام کیا ہے, باقی 3 آورز آپ ریلیکس کرتے رہیں. سو آپ نے سیلف ایویلیویشن بھی کرنی ہے. سو سیلف ایویلیویشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ آپ کا ادھر آپ کی آرگنائزیشن کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں اس نے آپ کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں, آپ کے پروسیسز ایسے ڈیفائن ہوتے ہیں, یا آپ کے پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہاؤ مچ یو فیل یور سیلف ریسپانسبل فار سرٹن ٹاسک دیٹ ہیز بین گیون ٹو یو. دا ورک پیکج لیول, آپ نے ورک پیکج لیول پہ بھی اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا کام جو ہے آپ کا ورک پیکجز کا کتنا کام جو ہے وہ کس لیول پہ کمپلیٹ ہوا ہے.
completion is not the entity stuff, it's not the last step. آپ نے اس کو ویلیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ایز اے سیڈ بفور کہ ایک ٹیم ہے وہ ریس کر رہی ہے, آپ اگر اپوزٹ سائڈ پہ ریس کرنا شروع کر دیں ود 100 میٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے بھی, ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی آپ جتنے مرضی میں تیز بھاگیں, ان دی اینڈ آپ کی وہ ساری محنت, ساری کیپیسٹی, ساری ایویلیویشن سب کچھ غلط ہوگا کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے. سو دیٹ اچیومنٹ وڈ بی زیرو اور لیس دین زیرو آپ اس کو کہہ لیں, وہ نیگیٹو میں آپ کی جا رہی ہوگی کہ آپ بھاگ ہی دوسری طرف رہے ہیں. تو آپ نے جو ورک پیکج لیول ہے یا آپ نے جس جگہ پہ جس ڈائریکشن میں آپ محنت کر رہے ہیں, وہ جو ریزلٹ آپ کا آ رہا ہے وہ کتنا ویلیویبل ہے, وہ کتنی اس کی ویلیو ہے. دا فنکشنل مینیجرز لیول, آپ کے جو فنکشنل مینیجرز ہوتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن اگر فنکشنل آرگنائزیشن ہے وہاں پہ جو آپ کے فنکشنل مینیجرز ہوں گے ان کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریسورس شیئر کر رہے ہیں. دو ڈپارٹمنٹ ہیں, دونوں ڈپارٹمنٹ کا ایک ریسورس ہے جو ہاف ٹائم یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے, ہاف ٹائم وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے. سو جتنا ٹائم آپ اس کو اسپیئر کریں گے, ایگزامپل کہ آپ فنکشنل مینیجر ہیں, آپ نے پروجیکٹ مینیجر کے لیے اپنے ایک ریسورس کو اسپیئر کیا ہے, آپ کتنا ٹائم اس کو اسپیئر کر رہے ہیں, کتنا ٹائم اس کو ویلیوبل ہے, کتنا ٹائم اس نے آپ کے کام کو دیا ہے, کتنا ٹائم اس نے پروجیکٹ مینیجر کے کام کو دیا ہے, وہ ساری ایویلیویشن اور وہ ریسورس کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ایویلیویشن وہ فنکشنل مینیجر کا کام ہے. پروجیکٹ ٹیم لیول, پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے, سپوز کریں پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے وہ کمپرائز کرتی ہے اراؤنڈ 30 پیپل, وہ 30 پیپل جو ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے ایز اے گروپ. ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس آپ کے انڈیویجول ٹاسک ٹو ایکٹیویٹی ٹو یور فیزز, اس طرح کرتے کرتے ان کی پوری ایک اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ انکمپریس ہو سکتی ہے اور اس کو آپ ایویلیویٹ کریں گے اگینسٹ سرٹن لیول. جنرل مینیجرز لیول, اپر ٹیئر, آپ کی جو سینئر مینجمنٹ جو ہوتی ہے ان کے لیول پہ بھی وہ بھی اپنے طور پہ مانیٹر کریں گے اور ایویلیویٹ کریں گے کہ پروجیکٹس کی, مختلف پروگرامز کی جو پروگرس ہے وہ کتنی ہو چکی ہے. پروجیکٹ آنرز لیول, جو پروجیکٹ کا آنر ہے اس کے وہ اپنے لیول پہ بھی چیزوں کو مانیٹر کرے گا اور ایویلیویٹ کرے گا, اور وہ اسی حساب سے اپنی کمٹمنٹ بھی بعض کا شو کرتے ہیں. اگر آپ کا پروجیکٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ کا پروجیکٹ جو ہے آپ اس میں سے کوئی وائبل پروجیکٹس فردر کریٹ کریں یا وائبل اپرچونیٹیز اس میں سے کریٹ کریں یا مارکیٹ کو انالائز کرتے ہوئے آپ اس پروجیکٹ کی ڈیویشن کو اس حساب سے کنورٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے جو اپر مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کا آنر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا یا پروجیکٹ کا جو آنر ہوتا ہے وہ اس کی کمٹمنٹ کو اور انکریز کر دیتا. سو وہ ایویلیویشن کمٹمنٹ کے طور پہ یا آپ کی فنڈنگ کے طور پہ یا ریلیکسیشن کے طور پہ وہ ایویلیویشن جو ہے آپ کو ہیلپ کرتی ہے. پروجیکٹ آڈٹس, project audits provide the opportunity to have an independent appraisal of where the project stands and the efficiency and effectiveness with which the project is being managed. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بہت سی آرگنائزیشن میں پروجیکٹ آڈٹس ہوتے ہیں اور وہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہیں, جس کو بہت سے پروجیکٹ مینیجر اچھا نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دے فیل لائک کہ ان کے اوپر کوئی اور اتھارٹی آ گئی جو ان کے کام کو چیلنج, ان کے لاجکس کو چیلنج کر رہی ہے. اٹ از ناٹ دا کیس. اٹ از بیٹر ٹو ہیو تھرڈ پارٹی آڈٹ. کیوں؟ کیونکہ فیلڈ میں کھڑے ہو کے آپ امپائرنگ کر رہے ہیں اور آپ اگر پویلین میں بیٹھ کے امپائرنگ کر رہے ہیں وتھ سرٹن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اینڈ کیمراز اینڈ ریلیکسیشن اینڈ ڈفرنٹ ویو, تو وہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس. دونوں امپائرس کے ڈسیزن میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اس لاجک کو ذہن میں رکھیے گا اور اس پروجیکٹ آڈٹ کو جو ایکسٹرنل پارٹی کر رہی ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کریں ان ٹرمز آف یور پروجیکٹ ریئل ایویلیویشن. Audits can be planned periodically but also requested when there is a sense that the project is in trouble or when a new manager takes over in order to become accustomed with the project. Project audits should determine what is going right or wrong and why. Identify forces and factors that have prevented achievements of cost, schedule, and technical performance goals. Evaluate the efficacy of existing project management strategy. Provide for an exchange of ideas, information, problems, solutions, and strategies with the project team member. There was a time when we were having a project in Qatar, and we actually asked the project sponsor and the owner to have a project audit.
اور وہ سارے پروگرام مینیجرز سب ڈائریکٹرز نے مل کے وہ ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کا ایک ایکسٹرنل آڈٹ کرایا جائے. Not because we are having a fear of a failure or any kind of a finger pointing towards us, but in order to have different view, different ideas, because those people, they are having vast experience. For example, your organization is quite small and new, or even if it is a big organization and an enterprise, doesn't matter. آپ کا ایکسپیرینس اور ان کے ایکسپیرینس میں بہت فرق ہوگا. آپ ایک اسپیسیفک ڈومین کو ڈیل کرتے ہوں گے فار دا پاسٹ لائک 5-10 ایئرز, آپ کا ایکسپیرینس اس میں ہوگا, لیکن وہ کنسلٹنٹ آرگنائزیشن یا وہ جو آڈٹ کمپنی ہے ان کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. انہوں نے دنیا سے بیسٹ ایکسپرٹس انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں, اور ان بیسٹ ایکسپرٹس کا جو واسٹ نالج ہے یا ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ کے لیے نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتی ہیں. اینڈ دوز آرگنائزیشن آر ویری کاسٹلی, وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. They charge a lot just because they have lot of experience. اور کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کا کوئی وہ نعم البدل نہیں ہے, وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ایونچولی ہمارے پروجیکٹ کے لیے ایک سکسیس سٹوری بن چکا تھا. انہوں نے جو آئیڈیاز ہمیں دیے جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت سلپیجز تھیں یا جو پریونشن ایریا تھا کہ جو ہمیں کاسٹ یا ٹائم کو اچیو کرنے میں ہمیں پریونٹ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو ہٹایا. اسی پروجیکٹ سے انہوں نے ہمیں نئی ڈائمینشنز نکال کے دکھائیں. ہمارے جو آئیڈیاز تھے ان میں سے کتنوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, کتنوں کو انہوں نے چند کو انفیکٹ ریجیکٹ کیا. سو وہ ایک پروجیکٹ کی نیو ڈائمینشنز کریٹ ہو گئی. سو دیٹ پروجیکٹ ایکچولی ہیلپ یو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ہیو ڈفرنٹ آئیڈیاز, انفارمیشن, پرابلمس, سولوشنز اینڈ اسٹریٹجیز. وہ جو ڈائمینشنز تھیں وہ ہماری اسٹریٹجیز تھیں, پریونشنز ہماری پرابلم سولوشنز یہ تھیں, انفارمیشن ہم نے پرووائڈ کی, کچھ انہوں نے پرووائڈ کیا, اینڈ ایونچولی وہ آئیڈیاز جو ہمارے پاس تھے اس کے تھرو ہمارے فائنل اسٹریٹجیز کریٹ ہوئیں. Responsibilities of the audit team: critical review of the project documentation, interview of the project team and other project stakeholders to gain insight into their perception of the project affairs, participation in enough of the project activities to gain an appreciation of what is going on regarding the project and insight into the project problems and opportunities, preparation and submission of the final audit report and the debriefing of the project stakeholders on the results of the audit. Very important thing, many people are scared of this step. Lekin, as a good professional project manager, it is not only your responsibility to run the project or close the project, but also to take all the blames and the accomplishment on your head. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, آپ نے کوئی چیز اچیو کی ہے تو آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کرو, اور وہ ساری ٹیم کی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے. سو وہ جو پروجیکٹ کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو اسٹیک ہولڈرس کا جب اس کی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں تو مینی پیپل گیٹ اسکیئرڈ کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی, کچھ غلط ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ بیڈ. آپ کو جو آپ کو اس وقت بہتر لگا آپ نے وہ کیا, انہوں نے وہ بتایا کہ جو آپ کے کورس آف ایکشن یا آپ کا جو ڈائریکشن ہے اس کو بہتر کر سکے. So mutually it's going to work out. Project Audit Implementation Profile, اس کو ہم لوگ PIP, PIP کے نام سے یاد کرتے ہیں. Developed by Pinto and Slavin to use in making periodic assessments of the current status of or key factors concerning a project. 10 critical success factors can be measured: project mission, top management support, project schedule, plan, client consultation, personnels, technical task, client acceptance, monitoring and feedback, communication and troubleshooting. آپ PIP کو پروڈکٹ آڈٹ امپلیمنٹیشن پروفائل کو آپ اپنے ذہن میں اس طرح رکھیں کہ وہ آپ کے اسسمنٹ آف دا کی فیکٹرز جو ہے, جو کریٹیکل کی فیکٹرز ہیں, ان کو میئر کرنے کے لیے یہ ایک انہوں نے ایریاز ڈیفائن کیے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان ایریاز کو آپ نے میئریبل, کنٹرولبل, ایویلیویبل, آپ نے ان کو اس ایسپیکٹ سے کنسیڈر کرنا ہے یا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے یا آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. پوسٹ پروجیکٹ ریویوز. Post project reviews are used in order to evaluate the efficiency and effectiveness with which projects are managed. Post project, post
مینس آفٹر دا پروجیکٹ از کمپلیٹڈ آپ اس وقت اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا، جسے کہتے ہیں نا کیا کھویا کیا پایا، وہ والی چیز کہ آپ نے جو میجرز لیے تھے، جو آپ نے ٹیکنیکس نئی نئی یوز کی تھیں، جو آپ نے ایکسپرٹیز یوز کی تھیں، جو آپ نے ڈیسیجنز لیے تھے، وہ ڈیسیجنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کتنے ویلیویبل تھے، کتنے زیادہ ان کا فائدہ تھا. ایگزامپل، آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کسی ہیلی ایریا میں، وہاں پہ آپ کے آگے کوئی ایسی ہنڈرنس آ جاتی ہے کہ جس کا آپ نے ود ان اسپلٹ آف اے سیکنڈ آپ نے اس کا ڈیسیجن لینا ہے. جب آپ ڈیسیجن لیتے ہیں اور آپ اس ہنڈرنس سے بچ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ اس ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، تو آپ اس کو بعد میں ویلیویٹ کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو میرا یوں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اگر میں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو بعد میں ویلیویٹ کرتے ہیں کہ کاش میں اس وقت یوں بریک دبا دیتا، یا میں اس کی لائٹس یوں رکھتا، یا میں اسپیڈ اتنی رکھی ہوتی تو میرا یہ مسہیپ نہ ہوتا. سو بوتھ وے، سکسیس اینڈ فیلئر، آپ اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سرٹن ڈیسیجنز جو تھے وہ کتنے ہیلپ فل تھے، اور وہ ڈیسیجنز آپ نے ایویلیویٹ جو اینڈ میں کر رہے ہیں ان کو آپ ود دا پیسج آف ٹائم یا ڈیورنگ دا کورس آف یور پروگرس اینڈ پروجیکٹ، وہ آپ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان دی اینڈ آپ اس کا ایک سیکنڈ ایویلیویشن بھی کرتے ہیں یا لاسٹ میں ایویلیویشن بھی کرتے ہیں جو اوور آل پروجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے. Such reviews have become commonplace to determine which project costs have been incurred reasonably in nuclear plant study industry. At British Petroleum, these reviews have become an integral part of the corporate planning and control process. Teams perform a better job of managing a project when they know that they will be evaluated. In the end, ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کام، اس کا ٹاسک، اس کے ٹائم، ہر چیز کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا. وہ ایویلیویشن سرٹن کرائٹیریا کے اوپر ہوگی. سو اس کو اچیو کرنے کے لیے اس ایویلیویشن کے ایک اٹس ناٹ اے فیئر آف ایویلیویشن، لیکن وہ ایک جرنل فیئر ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈر کے آپ یا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کنسپچل فریم ورک ہے. کنسپچل فیز، پروجیکٹ جسٹیفیکیشن فیز، پری اپروول آڈٹ فیز، اپروول فیز، پری اپروپریشن فیز، کنسٹرکشن اسٹارٹ اپ فیز، پوسٹ کمپلیشن فیز، ریویو فیز، اور اس کے پھر آگے 3 آپ کے پاس ایریاز آ جاتے ہیں: انٹرم ریویو، فل ریویو اور منیمم ریویو. اور اس کو جو بیک اپ کر رہے ہیں وہ اسٹریٹجک فٹ، بورڈ پرسپیکٹوز، فائنینشیل انالیسز، اسپیسیفک مارکیٹ آؤٹ لک، validation of key assumptions, approval by top management, authorization to spend money, and implementation of the project. Configuration management and control. Configuration control regulate changes that are made in a system, which if not properly done could reverberate throughout the rest of the components of the system, causing problem with budget, schedule, etc. Configuration management is the discipline which integrates the technical and administrative actions of identifying the functional and physical characteristics of a system or product during its life cycle. Configuration management comprises 3 major areas of comfort: configuration identification, status accounting, and control. Configuration identification. Configuration identification is the process of establishing and describing an initial system baseline, which in turn is described in technical documentation. The concept of baseline system requires that the total system requirement and the requirement for each item of the system be defined and documented at designated point in the evolution of the system. Configuration status accounting. Configuration status accounting is the process of recording and documenting changes to an approved baseline to maintain a continuous record of the status of individual item that make up the system. Also shows that actions are required and what engineering changes are completed. Well, guys, that is so far for today. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ تھا، اور اس کا ہم نے بیسیکلی مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروسیس گروپ تھا جس میں ہم نے اس کے کی ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آج ہم نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا کہ جو کچھ ہم نے پیچھے چیپٹرز میں پڑھا، جو کچھ ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھا، لیکچرز میں ہم نے اسٹڈی کیا، وہ اس کا ریزن کیا تھا.
یہاں پہ ہم نے ایک نیا پوائنٹ ایکسٹریکٹ کیا اور وہ تھا ایویلیویشن کا، سو دیٹ کہ ہمیں پتا ہو کہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے درمیان ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، اٹس مانیٹرنگ، ایویلیویشن اینڈ آفٹر ایویلیویشن یو میک کنٹرول. سو یہاں تک ہم نے جتنا ایریا بھی کور کیا وہ ہمارے مانیٹرنگ، ایویلیویشن اینڈ کنٹرولنگ کی بیس لائنز کو ڈیولپ کرنے کے جو لاجکس تھیں وہ تھیں، چاہے وہ ہمارا اسکوپ مینجمنٹ ہو، ٹائم مینجمنٹ ہو، کاسٹ ہو، کوالٹی ہو، پروکیورمنٹ ہو، کمیونیکیشن مینجمنٹ ہو، HR ہو. یہاں تک ہم نے جتنی چیزیں اسٹڈی کی وہ سارے کے سارے ان کنٹرولنگ اور مانیٹرنگ کے جو بیس لائنز تھی ان کی ایریاز کو ڈیولپ کرنے کی لاجک، اور اب ہم لوگ ریزلٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو پہلے ہم نے لاجک کو ڈیولپ کیا، ہم نے لاجک کو اسٹڈی کیا، لاجک کے بیس میں ہم نے اپنے کانسیپٹس بلڈ کیے، وہ آہستہ آہستہ پیرامڈ کی صورت میں ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ وائڈر سے نیرو کی طرف ہمارے concepts کو build کر رہا ہے. That's all for today. We'll see each other next class. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.